حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دائیں کان میں اذان اور ان کے بائیں کان کے اندر اقامت پڑھی۔ پھر کوئی چیز حضور نے چبائی اور ان کے تالو کو لگائی اور ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال کر ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ پھر ان کے سر پر خلوق نامی خوشبو لگائی اور انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مونڈا گیا اور بالوں کے وزن کی مقدار چاندی صدقہ کی گئی۔ حضور نے ان کا نام رکھا۔ 7ویں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کے ساتھ ساتھ عقیقہ کے طور پر 2 مینڈے ذبح کیے گئے اور پھر حضور نے ان کا ختنہ بھی کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے نام کے متعلق بھی حضور نے دریافت فرمایا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے یہی عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، لیکن حضور نے اس کے جواب میں فرمایا یہ تو حسین ہے۔ جب تیسرا لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام پھر حرب رکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور بچے کا نام دریافت کیا تو میں نے یہی عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو محسن ہے۔ حضرت حسین کے حلیے سے متعلق اگر بات کی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانے قد کے مالک تھے۔ آپ کا قد نہ تو لمبا تھا اور نہ ہی بالکل چھوٹا تھا، کشادہ پیشانی والے تھے، گھنی داڑھی والے تھے، چوڑا سینہ تھا اور بڑے کندھوں کے حامل تھے۔ آپ کی ہڈیاں مضبوط تھیں اور ہاتھ پاؤں قوی اور مضبوط تھے، بال کالے اور جسم بالکل توانا و تندرست تھا۔ آپ کے رنگ کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش بھی تھی اور آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسمہ نامی بوٹی کو بطور خضاب کے استعمال بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے خوب کہا بس ایک جھلک تم کو دیکھا تھا مگر اب آئینے کو حیرت ہے، تصویر کو سکتا ہے اے دل، وہ خدا جانے خود کتنے حسین ہوں گے جب ان کے تصور کی تصویر بھی یکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق اور عادات پہ اگر بات کی جائے تو انتہائی زیادہ عبادت گزار اور نماز روزے رکھنے والے تھے، اور حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و فیاضی بھی بے کنار تھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ حضور کی محبت بھی حضرت حسین سے بے پناہ تھی۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں کھانا تناول فرمانے جا رہے تھے۔ اس دوران حضرت حسین ایک گلی میں کھیل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھ کر لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور اپنی باہوں کو پھیلا لیا۔ حضرت حسین بچپن کی مستی میں آ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانے اور بہلانے لگے اور بالآخر انہیں پکڑ لیا۔ پھر اپنا ایک دست مبارک حضرت حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا، اور پھر حضور نے حضرت حسین کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اقرا بن حابس بولے میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یعنی کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ کہ بچوں سے پیار کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ حضرت حسین کی اولاد سے متعلق بات کی جائے تو حضرت حسین کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سے ایک علی اکبر، دوسرے علی اوسط جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ علی اصغر، اور چوتھے پہ محمد، 5ویں پہ عبداللہ اور 6ٹھے پہ جعفر۔ علی اکبر جو سب سے بڑے تھے اپنے والد محترم کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ علی اوسط جو کہ زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، مقام کربلا میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھے، لیکن والد محترم کی شہادت کے بعد زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا اور پھر یہ مکہ واپس آ گئے اور ان کی اولاد و نسل بھی آگے چلتی رہی۔ علی اصغر اور عبداللہ یہ بھی مقام کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، جبکہ جعفر بن حسین اپنے والد کی زندگی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت حسین کی 3 بیٹیاں جن کا نام زینب، سکینہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت حسین اپنی تواضع اور انکساری کے اندر بھی ایک مثال خود تھے۔
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف تھے، اور انہی میں سے ایک صفت آپ کی تواضع اور عاجزی تھی۔ یہ خوبی حضور علیہ السلام کی صحبت سے ان کو حاصل تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسین گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے کہ غرباء کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین میں بیٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ہلم ابن رسول اللہ، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کچھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ گھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانے میں شریک ہوئے۔ آپ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی، انہ لا يحب المستکبرین، یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت حسین جب ان لوگوں کی روٹی کے ٹکڑوں پر شرکت فرما چکے اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بھائیو، آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے آپ کی دعوت قبول کی، اب آپ سب میری دعوت قبول کیجئے۔ ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کر لی اور وہ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور سب مل کر بیٹھے اور اکٹھے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت حسین صرف زمین والوں کے ہاں ہی محبوب نہیں تھے بلکہ آسمان والوں کا بھی محبوب تھا۔ ایک مرتبہ بہت سے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اتفاق سے حضرت امام حسین وہاں تشریف لے آئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آج آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا کہ یہی جو جا رہا ہے، مطلب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیان فرما رہے تھے۔ کتنے میں حضرت حسین بن علی گھر سے نکلے، ان کے گلے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جو لٹک رہا تھا اور زمین پر گھسٹ رہا تھا کہ اس میں ان کا پاؤں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترنے لگے۔ صحابہ نے جب حضرت حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے انہیں لے کر اٹھا لیا اور فرمایا، شیطان کو اللہ ہمارے اولاد تو بس فتنہ اور آزمائش ہی ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ممبر سے کب میں نیچے اتر آیا، اور مجھے تو بس اس وقت پتہ چلا جب لوگ اس بچہ کو میرے پاس لے آئے۔ تو حضرت حسین کی محبت میں حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر گئے اور حضرت حسین کو اٹھانے کے لیے حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو حضور کی محبت حضرت حسین سے بے پناہ تھی۔ حضرت حسین کی شجاعت اور بہادری، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمار جو اس جنگ میں دشمن کی طرف سے شریک تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے حضرت حسین پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے اور عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، ایسا شجاعت، ایسا ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسی شجاعت اور بہادری حضرت حسین کو عطا فرمائی تھی۔ واقعہ کربلا بھی ایک عظیم سانحہ ہے۔ واقعہ کربلا میں جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی اور سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ تو بتانے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے، اور تم اور تمہارے سارے ساتھی پھر مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی۔ پھر فرمانے لگے، لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا اور اس کے عم ذات کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا؟ کیا آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے تو ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتلاؤ، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کو یقین نہیں کرتے تو تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نہیں؟ کیا یہ بات کبھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں،
کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور ہی کیا ہے؟ واقعہ کربلا کے موقع پر دشمن کا لشکر آگے بڑھتا دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ الہی، ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھ ہی سے التجا کی جاتی ہے۔ ایک وقت آیا حضرت حسین اور ان کے چاہنے والے، ان کے عزیز قریبی سارے کے سارے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 کو دریائے فرات کے کنارے مقام کربلا میں ہوئی، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے 72 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی صفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت حسین ہیں جن کی زندگی کے مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد نصیب فرمائے، اللہ بذات خود ہمیں بھی ایسی شجاعت اور بہادری نصیب فرمائے، اور ایمان کے اوپر ایسی قوت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں